ایک علاقے میں معروف تھا کہ اپنے ہاں وہ وہاں کے جو بڑے عالم تھے، وہ بزرگ تھے، ان کو دعوت دیا کرتے تھے لوگ، گھر میں آؤ ہمارے یہاں برکت ہو جائے. اور لوگوں نے ایک شیڈول بنایا ہوا تھا سالانہ دعوت کرنے کا. تو وہ جاتے تھے سب کے ایک کے یہاں دعوت پہ گئے. جب دعوت پہ گئے تھے، اب وہ کھانا کھانے کے بعد جب چلے گئے تو ان کا بچہ اپنے ابا جی سے کہنے لگا کہ بھائی وہ جو حضرت صاحب آئے تھے ہمارے کمرے میں، میرے پیسے رکھے ہوئے تھے، پیسے غائب ہو گئے، پیسے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یار تم ایک نیک بندے پر ایسے الزام لگا رہے ہو، تم تلاش کرو، رقم ادھر ادھر تلاش کرو. آپ اس پر کہہ رہے ہو کہ وہ پیسے لے کر چلے گئے، ہمارے گھر میں جو دعوت میں آئے تھے وہ نیک آدمی تھے. کہا نہیں مجھے پکا ہی، میں نے تو یہیں رکھے تھے اور اس کے بعد نہ کوئی آیا نہ گیا، بس وہ تھے، ہم تھے، ہماری فیملی میں سے کسی نے نہیں لیے. وہ جب کمرے سے چلے گئے تو پیسے بھی چلے گئے. اب والد بھی تھوڑا سوچ میں، کب کہوں، کیا کہوں، بات کروں نہ کروں. بیٹا بھی اسی طرح والد سے اجازت مانگے، والد منع کر دیں، نہیں بات نہیں کرو، نہیں تم بات نہیں کرو، گھر میں تلاش کرو، کچھ ایسے کہا. خیر کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور آئندہ سال پھر اس گھر میں انہی کی دعوت ہے. اب جب گھر میں دعوت ہے، کھانے کھونے کا اہتمام ہونے لگا تو بیٹے نے جیسے ہی دیکھا کہ باپ ابھی باہر ہے تو اس نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہونا، ایک بات کرنی ہے آپ سے. پچھلے سال آپ ہمارے گھر میں آئے تھے، ہمارے گھر میں پیسے کچھ گم ہو گئے، تو میں پورا سال گزار دیا ہے اور آپ سے پوچھ نہیں سکے، تو بس یہی آپ سے سوال ہے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں لو جی، ابا جی نے تو اب ڈانٹ پلانی ہے، ابا جی نے منع بھی کیا تھا پوچھنا نہیں، اب انہوں نے، میں نے پوچھ لیا. وہ رونے لگ گئے. اوپر سے والد صاحب کیا ہوا؟ تو بچے نے بتایا کہ میں نے آج ان سے وہی سوال کر لیا جو پورا سال ذہن میں سوچتا رہا ہوں، میں نے انہی سے آج پوچھ لیا. یہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ معافی دے دیں، اور بچے نے غلطی کر لی، آپ سے یہ بات پوچھ لی ہے تو آپ رونا موقوف کریں، دعوت کھائیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس بات پہ رو نہیں رہا کہ یہ بچے نے مجھ سے پوچھا ہے، اس پہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، میں اس پہ نہیں رو رہا. میں اس بات پہ رہا ہوں. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے غلاف میں رکھا ہوا ہے، لے کر آؤ. غلاف کھولا، جیسے ہی غلاف کھولا ان کی رقم ان کے حوالے کر دی. کہا کہ تمہارے پیسے یہاں بکھرے ہوئے پڑے تھے، میں نے اس غلاف کے اندر رکھ دیے کہ قرآن تو تم پڑھتے ہوں گے، جیسے قرآن کھولو گے تو یہ تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، 1 سال سے قرآن نہیں کھلا، اس گھر کے اندر 1 سال سے قرآن نہیں کھلا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اس پہ نہیں رو رہا کہ تم نے یہ میرے اوپر کوئی الزام یا ایسی بات کی ہے. مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ قرآن نہیں کھلا، تبھی تو 1 سال سے یہ اسی شش و پنج میں رہ کے ہماری رقم کہاں چلی. یہ سمجھا تو گئے، لیکن شاید مجھے اور آپ کو اور بہت سے گھرانوں کو یہ بات سمجھا کے چلے گئے. آج اپنے گھروں میں جائیے گا، دیکھیے گا، شاید گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک پہ بہت گرد آ چکی ہو، بہت مٹی بھی آ چکی ہو، کبھی غلاف کھول کر نہ شاید دیکھا ہو. ہر ایک کی، پھر بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، لیکن میں اور آپ سارے اپنی اس انداز پر ضرور سوچیں، اپنے بچوں کے حوالے سے سوچیں. اگر آج آپ کے بچے کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل ہی ہے اور آپ دیکھو کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن کبھی نہیں آ رہا، تو یہ آپ اچھا سبق انہیں نہیں سکھا رہے، یہ اچھی تربیت آپ انہیں نہیں کر رہے. جب آپ کے سامنے ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے تو کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ ہمارے بعد میں کیا اصالے ثواب کرتے رہیں گے، یہ ہمیں پڑھ پڑھ کر بخشتے رہیں گے؟ پھر یہ امیدیں نہیں. اس لیے آج سے یہ میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر بھی یہ ضرور انداز رکھیں قرآن پڑھنے کا. اور قرآن چاہے 1 صفحہ ہی پڑھ لو، آدھا صفحہ پڑھ لو، کچھ آیتیں پڑھ لو، اور یہ سب گھر والے پڑھیں.